ہمارے آئین کا بنیادی رکن اسلام ہے، تو اسلام کو تو پوری جگہ ہے اس ملک کے اندر. تبھی تو میں کہہ رہا ہوں اسی اسلام میں زکوٰۃ ہے، اسی اسلام میں صدقہ ہے، فطرانہ ہے، عشر ہے، اسی اسلام میں سب کچھ ہے، اور اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لوگ فاقوں سے مر جاتے ہیں. سر اب مجھے ایک بات بتائیں، اگر بات آئی ہے تو یہ بڑی تلخ بات میں کرنے لگا ہوں. یہ اسلامی نام کا ملک ہے نا، یہاں پہ وفاقی شرعی عدالت نے ٹرانسجنڈر بل کے اوپر ایک فیصلہ دیا، ان سے سیکیورٹی لے لی گئی ہے اور ان کو سیکیورٹی نہیں فراہم کی جا رہی. ہم اسلام کا نام اور اسلام کو ہم نے صرف لکھا تو ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کیسا ہے کہ سود کے خلاف پٹیشنیں 70 سال ہو گئے ہیں. یہ اسلامی ملک ہے کہ سود کے خلاف پٹیشنیں ہیں اور ہمیں عدلیہ سے یہ منوانے کی ضرورت ہے کہ سود حرام ہے. آپ مجھے بتائیے پاکستان کے اندر کوئی ایک مسلمان مکتب فکر ایسا ہو جس کے نزدیک سود جائز ہو؟ چلیں باقی باتوں کے اوپر تو آپ ہمیں قابل اعتراض اور ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ آپ آپس میں ایک نہیں. سود کے اوپر تو سارے مسالک متفق ہیں. تو کیا سود ختم ہو گیا پاکستان کی معیشت سے؟ اسلامی نظام معیشت کی جو بنیادی اکائیاں ہم اس کی الف با نہیں جانتے. اچھا پھر یہ ایک بات میں اگر کہتا ہوں مہنگائی کا، چونکہ ایشو ہے تو میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے علماء سے، اسلامی معاشرے سے، یا آپ نے اپنی خارجہ پالیسی کے اندر کبھی علماء کو اس طرح یوز کیا کہ آپ خلیجی ممالک کے ساتھ یا عرب ریاستوں کے ساتھ اپنے پیسے کو ہی فکس کر سکیں؟ کیا فرینڈز آف پاکستان صرف فرینڈز آف پاکستان کا ادارہ بنانا تھا؟ ان کے ساتھ آج تک آپ یہ سفارتکاری نہیں کر سکے کہ چائنا کے ساتھ آپ اپنا روپیہ فکس کر لیں، سعودی عرب کے ریال کے ساتھ اپنا روپیہ فکس کر لیں. ہم اگر اس کام میں بھی ناکام ہیں تو ہماری معیشت آج ڈالر ہے 300 کے قریب جا رہا ہے، پیٹرول 300 کے قریب جا رہا ہے. ڈالر کے ذریعے نا آپ تو پوری پالیسی کو ری فریم کرنے کی بات کر رہے ہیں نا. سر علامہ صاحب، جب بچے بھوکے ہوں، بجلی کے بل کے پیسے نہ ہوں، بچوں کی فیس کے پیسے نہیں، تو اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں کہ کس حد تک صبر کرنا چاہیے؟ کیونکہ خودکشی تو حرام ہے نا کہ فوراً مر سکتا ہے. تو پھر کیا تڑپ کے بچوں کو بھی مرتا دیکھے اور خود بھی مرے؟ بنیادی طور پہ عدنان بھائی یہ بات تو پہلے میں نے آپ کو واضح کر دی ہے کہ اللہ رب العزت نے تو بچے کے قتل میں جو ماں کے پیٹ میں اس سے بھی منع فرمایا کہ جو لوگ بے وقوف ہیں اور وہ قتل کرتے ہیں، کہ اگر ان کو یہ خوف و خطر ہے کہ اگر وہ پیدا ہو گیا تو اس کا رزق کون دے گا؟ اگر اللہ نے تمہیں پالا پوسا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے گا. رزق کی تو ہر ٹوٹل ذمہ داری اللہ رب العزت کے ذمے ہے. تو یہ بات جو ہے نا، بہرحال یہ عوام کو ضرور اویئر کرنا چاہیے کہ صبر کرنا چاہیے. کس حد تک کرنا چاہیے؟ یہ آپ نے ایک تندیہ آگے جملہ کہہ دیا کہ سسک کے مرنے سے بہتر ہے بندہ ایک دم مر جائے. بنیادی طور پہ یہ عوام کو اویئر کرنا چاہیے کہ 2 وقت کی روٹی انشاءاللہ ہر ایک کو ملے گی. صبر کریں اور دعا کریں اور پورے کے پورے اسباب کو بروئے کار لائیں. جان کو تلف کر لینا یہ تو قطعی طور پہ کسی طور پہ بھی درست اور جائز عمل ہے ہی نہیں، اسلام میں حرام ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو اس بارے میں بڑی سخت ہے کہ کوئی بندہ ایسے خودکشی کر لے گا کہ اللہ نے تجھے زندگی دی، اللہ تجھے زندگی لینے کا مجاز ہے، اتھارٹی اس کی ہے، تو کیسے خود اپنی جان کو تلف کر رہا ہے؟ تو وہ بار بار اس کی جان تلف کی جاتی رہے گی قیامت کے دن بھی. تو بنیادی طور پہ اپنی جان کو قطعاً تلف نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے. میں تو آپ کو ایک آفر دیتا ہوں، اگر کوئی بندہ غربت سے مجبور ہو جائے، اتنا کہ روٹی کھانے سے معذور ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سارے مدارس اور ساری مساجد اس کے لیے حاضر ہیں. ان بچوں کی کفالت بھی ہوگی، ان کو تعلیم بھی دی جائے گی اور ان کے لیے انشاءاللہ اچھے روزگار کا بندوبست بھی کیا جائے گا. آپ مدارس جو ہیں یہ بہت بڑی NGOs ہیں جن کے اوپر ہر وقت لوگ تان و تشنیع کرتے ہیں. مدارس کے اندر 70 لاکھ سے زائد بچے فری روٹی لے کھا رہے ہیں. بالکل.